بیوی کے کردار پر شک کی بنا پر ظالم شوہر نے اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کو دودھ کے اندر زہر ڈال کر پلا دیا، جس سے ان تینوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ شخص ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پاکستان سے دبئی فرار ہو جاتا ہے اور دبئی جا کر اپنے سسرال والوں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میں نے ان 3 لوگوں کو قتل کر دیا کہ ان کی لاشیں سنبھال لو۔ اب جو اس کا سسر تھا اس نے مذاق سمجھا، اس نے کہا شاید یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتا ہے، گھر کا تالا توڑ کر اندر جاتا ہے تو وہاں پر 3 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے، اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کیوں کیا ہے، آج کے اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کے میزبان عمیر علی۔ ناظرین، پشاور کے علاقہ زریاب کالونی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک ہی گھر کے اندر گھر کا سربراہ 3 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل کرنے والے شخص کا نام سجاد ہے۔ اب اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کیوں کیا ہے، اس واقعے کی مکمل جو ڈیٹیل ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ سجاد نامی شخص جو کہ دبئی میں رہتا تھا اور تقریباً 9 سال کا عرصہ یہ دبئی میں گزار چکا تھا۔ جب یہ دبئی سے پاکستان آیا تو اس کے والدین نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس گھر میں اس کی شادی ہوئی وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ شخص اللہ تعالیٰ اسے بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے کے 3 ماہ بعد یہ شخص پاکستان آتا ہے۔ کے پیدا ہونے پر یہ شخص خوشی مناتا ہے، جس سے پورا خاندان خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص کچھ عرصہ پاکستان رکتا ہے۔ جب یہ شخص پاکستان سے دبئی چلا جاتا ہے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتی ہے تو اس کا شوہر جو تھا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، جیسے انسان غم زدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات، جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کی طبیعت کو سمجھتی تھی کہ وہ کس طرح سے پہلے فون پہ بات کرتا تھا اور کس طرح اب کر رہا ہے۔ جب یہ شخص پاکستان آتا ہے تو پاکستان آنے کے بعد یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم بد کردار ہو، یہ بیٹا جو ہے یہ میرا نہیں ہے، بلکہ اس کی شکل بھی میرے ساتھ نہیں ملتی، تمہارے کسی اور بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جس کی کالک جو ہے وہ تم نے اپنے منہ پہ ملی ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ بیوی اس کو کہتی ہے، بار بار فورس کرتی ہے کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، جس پر شوہر چپ ہو جاتا ہے، اور دوبارہ 2 سے 3 دن گزرتے ہیں۔ اب یہ شخص اپنے ٹریول ایجنسی میں فون کرتا ہے اور وہاں پر ٹکٹ کنفرم کرتا ہے۔ 21 تاریخ کو یہ فون کرتا ہے کہ 22 کی ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ جب ٹکٹ کنفرم ہو جاتی ہے تو یہ شخص اپنی بیوی سے صلح کر لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، لہذا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، جس سے بیوی اور شوہر کے جو درمیان تعلقات تھے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کے بعد صلح ہو جاتی ہے۔ اور اگلے ہی دن جب 22 تاریخ تھی تو یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ بناؤں گا، جس طرح کہ میں دبئی میں ناشتہ بناتا ہوں، یعنی کہ کھانا وغیرہ بنا لیتا ہوں، تو آج میں گھر میں بھی آپ لوگوں کے لیے ناشتہ بناؤں گا۔ یہ جو سجاد نامی شخص تھا، اس نے دودھ کے اندر زہر ڈال دی۔ اب اس کی چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی تھی اور چھوٹا سا بیٹا تھا، اس نے ان کے دودھ میں یعنی کہ فیڈر بنائے اور ان کے فیڈروں میں زہر ڈال دیا، اور جو بیوی کے لیے چائے بنائی تو اس کے اندر بھی زہر ڈال دیا۔ اب جیسے ہی بیوی نے چائے پی اور بچوں کو فیڈر دے دیے گئے، انہوں نے دودھ پیا، تو دودھ پینے کے بعد ان کی طبیعت جو تھی وہ کچھ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اب یہ شخص اس کے بعد کہتا ہے جی میرا ٹائم ہو گیا، میں جانے لگا ہوں۔ بیوی کو ملتا ہے، ملنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان سے دبئی جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 2-3 گھنٹے کا سفر ہے۔ یہ شخص دبئی پہنچ جاتا ہے، وہاں پر رات گزارنے کے بعد اگلے دن یہ اپنے سسر کو فون کرتا ہے، جس کا نام جمیل خان ہے۔ اس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ میرے گھر جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھو، میں نے آپ کے نواسی اور نواسے اور آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ ابھی وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اس نے اس طرح کیوں کر دیا۔ وہ انسان جو تھا وہ پریشان ہوتا ہے اور بھاگے بھاگے اس گھر کے اندر جب جاتا ہے، وہاں پر دیکھتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے۔ تالا توڑ کے گھر کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جس میں ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم بیٹا، ایک ننھی سی معصوم بچی، اور اس کی بیٹی جو تھی جمیل خان کی، اور سجاد کی جو بیوی تھی اس کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ جس پر وہ 15 پہ کال کرتا ہے، اور جو وہاں کا متعلقہ تھانہ ہے عام فقیر باد ہے، وہاں کی پولیس آتی ہے اور جو ڈیڈ باڈی تھی ان کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے، اور متعلقہ ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ فرانسی کی ٹیمیں آتی ہیں، وہ جو دودھ تھا فیڈروں سے اور جو چائے تھی وہ کپ سے مل جاتی ہے، ان کے سیمپل لیے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد جب اس کی رپورٹ آتی ہے تو اسے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی جو موت ہے اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو زہر دیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے، جس پر جمیل خان جو ہے وہ اپنی مدعیت میں 302 کا ایک مقدمہ درج کرواتا ہے اور پولیس کو کہتا ہے کہ میرا جو قاتل ہے وہ میرا اپنا ہی داماد ہے جس نے میرے نواسے نواسی اور میری بیٹی کو قتل کیا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ مجھے فون بھی آیا تھا اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی پولیس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ اس شخص نے میری بیٹی کو، میرے نواسے کو اور میری نواسی کو قتل کیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم تحقیقات کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ واقعہ ہی وہ دبئی میں پہنچ گیا ہے یا پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم گرفتار بھی کریں گے، جو طریقہ کار ہے باہر کے ملک میں اگر کوئی شخص قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پاکستانی پولیس ٹریس کرتی ہے، کس طرح سے پاکستان اس کو واپس لے کے آتی ہے، وہ سارا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کریں گے۔ یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رشتہ داری کسی بھی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں میرے بھائی کا بیٹا ہے، فلاں میری بہن کی بیٹی ہے، شادی کر دیتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے اس شخص کے بارے میں یہ جان لے کہ یہ واقعہ ہی آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، یا وہ شخص کوئی نشہ وغیرہ یا اس طرح کی اس کے اندر کوئی عادتیں نہیں پائی جاتی کہ یہ شخص کل کو میری بیٹی کو قتل کر دے یا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ پہنائے۔